اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ عزیز دوستوں، میں نے بیٹا گیا پڑھنے کے لیے تو میں نے اس کے لیے فادرز چیک لسٹ ٹو ہز چلڈرن میں نے لکھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک اردو ورژن بھی بنا دیا جائے۔ تو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے نا وہ اللہ کی شکر گزاری میں ہونا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے زیادہ تر جو اوقات ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ درود بھیجتے رہنا چاہیے، سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی حکم ہوا کہ آپ بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک دفعہ آپ سلام بھیجتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ تعالیٰ 10 دفعہ سلامتی بھیجتے ہیں، تو اس سے بڑا سودا تو زندگی میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور پھر آپ کا اندر باہر جو ہے وہ صاف رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو میں نے بات کی ہے اس چیک لسٹ میں نے یہ کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہر روز ایک سورہ اور ایک حدیث کا مطالعہ جو ہے نا اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ چوتھے نمبر پہ میں نے کہا یہ کہ جو آپ کے اخلاق ہیں وہی آپ کا ایمان ہے، وہی اسلام ہے۔ بی ہمبل، بی بیسٹ مورل ویلیوز جو ہیں اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور ہمیشہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ رہیں۔ کبھی نمبر 5 پہ میں نے یہ کہا کہ کسی سے کبھی بھی پولیٹیکل یا ریلیجس ڈسکشن اور ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے unless you are fully qualified۔ اور دوسرا بھی جیسے قرآن نے ہمیں ایک فلسفہ دیا کہ وَإِذَا خَطَبَ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو زیادہ تر جاہلین ہی ان چیزوں پہ الجھتے ہیں، تو وہ جو مومن ہوتے ہیں یا اللہ کی مان رکھنے والے سلام کر کے وہاں سے اپنی کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ نمبر 6 پہ میں نے کہا کہ کوشش یہ کرو کہ اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اگر جوانی جو ہے بہت جلدی ڈھل جاتی ہے، جو سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو چیزیں ہی نہیں ملتی پڑھنے پڑھانے کے لیے، آپ کو وقت نہیں ملتا، تو اس لیے جو آپ کا فوکس ہے، جو آپ کی اس وقت ذمہ داری ہے، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے نا توجہ دیں اور اس میں ایکسل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7 پہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً زندگی میں ہم اگر لیٹس سے کہ کسی ویکیبلری کا ایسا ورڈ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آیا یا کسی دوسری زبان کا لفظ ہے تو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے، یا ہمیں کوئی آئیڈیا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کنفیوژن میں بچنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اس کو کلیریفائی کر لیں۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاؤٹ جو ہے وہ جن بن کے آپ کی زندگیوں کو پریشان کرے گا، آپ کے وقت کو پریشان کرے گا، پھر وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ 8 پہ میں نے یہ بولا ہے کہ لوگوں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں سے جڑنا چاہیے، کٹنا نہیں چاہیے۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور قرآن نے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ آپ سے جو لوگ جو جس طرح پیش آتے ہیں آپ ان سے محبت سے پیش آئیں تو وہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے بہترین دوست بن جائیں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اسی طرح نمبر 9 پہ جو میں نے کہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اگر کوئی آپ کے پاس کوئی NGO ہے، کوئی ویلفیئر کی کوئی کمیٹی ہے، اس میں اپنا تھوڑا سا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے نا اس میں انویسٹ کریں، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کریں، تو یہ زندگی میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کی تربیت کے لیے کہ آپ جو ہے نا وہ اس میں کریں۔ تیسری چیز 10ویں چیز جو میں نے کہا کہ ہمیشہ اگر آپ کسی شعبے میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو اسی شعبے کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائیں، ان سے سیکھیں سکھائیں، کیونکہ زندگی بہت شارٹ ہے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ مجھا والے مجھا نہیں گلاں کرتے ہیں، جن کے پاس بھینسیں ہوتی ہیں وہ بھینسوں کی باتیں کریں گے۔ جو جس طرح کا کاروبار کرتا ہے انسان، اس کی زندگی کا محور اور اس کی زندگی کے دوست یار سارے لوگ اسی پروفیشن سے ہوتے ہیں۔ 11ویں نمبر پہ میں نے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ارن ٹائم اینڈ منی، پیسہ کمایا جاتا ہے،
کمانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ضائع کرنے سے بچائیں، اس کو کنسٹرکٹیو ٹائم میں جو لگائیں، اس کو باتوں میں لگائیں تاکہ آپ کی زندگی کے آپ کے اندر جو ویکنیسز ہیں ان کو دور کریں، ٹائم کا صحیح استعمال کریں. اسی طرح پیسہ بھی کمایا جاتا ہے. اسی طرح پیسہ کمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیونگ کی طرف توجہ دیں. اگر آپ فضول خرچی کریں گے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو وہ جو مبذرین اور جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ بھی شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. پھر ہمیں کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، درمیانہ جو رستہ ہے وہ سب سے بہترین ہے. 12ویں نمبر پہ جو میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرو. ڈوب کر اپنے من میں پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق الانسان فی احسن تقویم کا جو بات کی ہے قرآن میں، وہ یہ کہ اتنے ہائی مورل اور اتنی احسن تقویم پہ اس کی کنسٹرکشن کی ہے کہ فرشتے اور جنات بھی حیران تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق جو بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ ڈسکور کرنی ہیں. ہم ڈسکور نہیں کرتے اور ساری عمر ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں، کرتے ہیں اور وہ آگے نکل جاتے ہیں. یہ سکسیس سٹوری ہے. 13ویں نمبر پہ یہ ہے کہ اگر لیٹس سے کہ آپ ایک ملک میں گئے ہیں تو اسی کو ملک کو اپنی جائے امان سمجھ کے، رہنے کی جگہ سمجھ کے وہاں محنت کریں. جو آپ کی ذمہ داری ہے اس پہ فوکس کریں، اچھے رزلٹ، سپر رزلٹ بنائیں. اور یہ جو آگے پیچھے گھومنا ہے نا کہ جب لوگ پاکستان سے دبئی آتے ہیں، دبئی سے وہ یو کے سے پھر وہ کینیڈا سے وہ امریکہ، اس طرح وہ اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں. تو زندگی جو ہے نا وہ ایک پرپز سے گزرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جیسے وہ بھینس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ جب وہ چرتی ہے یا گریزنگ کے لیے جاتی ہے تو اس کو سارے گراؤنڈ میں ہرا ہرا نظر آتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے پھر وہ نا آگے چلتی جاتی ہے. پھر وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ سٹارونگ سٹمک اور یہ بھوکی جو ہے گھر آ جاتی ہے، خود بھی بھوکی رہتی ہے اور گھر والوں کو بھی جو ہے نا وہ دودھ پورا نہیں دیتی. تو اس لیے ایک اور چیز بھی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سسرال میں اگر لڑکی نے بسنا ہوتا ہے یا عورت نے بسنا ہوتا ہے تو اس کو میکہ چھوڑنا پڑتا ہے. جب وہ میکہ نہیں چھوڑے گی تو وہ کبھی بھی سسرال والے میں جا کے بسے گی نہیں. پھر ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ دروازہ کھول کے کھڑے ہو تو یا تو پورا اندر آ جاؤ یا دروازہ بند کر کے باہر چلے جاؤ، کیونکہ آپ کی جو سماعت ہے یا سننا ہے وہ اگر دونوں طرف رہے گا تو آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس ایکٹیو لسننگ جو ہے آپ کی وہ متاثر ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ زندگی کے اصول ہے. اللہ جناب بخش ابا جی کو کہا کرتے کہ جس ملک میں جہاں پہ بھی محنت کرو گے وہی ملک جو ہے نا وہ آپ کا وہ امریکہ اور برطانیہ بنتا ہے. باقی انسان جو ہے وہ ہر ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے. یہ انسان کی خوبی ہے کہ وہ جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے لیے وہ ماحول پیدا کر لیتا ہے. یہ انسان کا بہترین وصف ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے توجگی کا، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کرو کہ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے اوپر فوکس رہو. آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ شارٹ ٹرم، ویکلی، منتھلی، فورٹ نائٹلی، منتھلی، 6 منتھ، 3 منتھ، جس ٹائمنگ پہ بھی آپ رکھو گے اس طرح آپ جو ہے نا اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو زندگی میں انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اللہ کی رضا بھی ضروری ہے اور اپنا جو ہوم ورک ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس کو اپنے حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو. تو یہ بھی بہت ضروری نقطہ تھا جو میں نے اس میں شیئر کیا ہے. 14ویں نمبر پہ جو میں نے بات کرنی شروع کی وہ یہ تھا کہ جہاں پہ رہو، جس عمر میں رہو، ریسورسز یا انکم کے ریسورسز
فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ جنریٹ کرنے کا سوچو. آپ کے سامنے رچرڈ برینسن کی مثال ہے، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. ابھی تو یورپ میں سارے ٹین ایجرز جو ہیں وہ ملٹی بلینرز ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی وہاں پہ ایجوکیشن اور تربیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی ان چیزوں پہ انٹلیکچولی اس پہ ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پورے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح 15 نمبر پہ میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ سوچنے کی عادت ڈالیں، آبزرو کرنا، اپنے ارد گرد غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں جو دوسروں نے لکھا ہے، جو کتابیں ہیں، تاکہ آپ کو بولنا آئے، آپ کو لکھنا آئے، آپ کو سمجھنا آئے، آپ کو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اچھا ملے. پھر خود لکھیں، اپنے خیالات کو لکھیں. انسان جب تک اپنے خیالات کو نہیں لکھتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کے دماغ میں خیالات کی جنگ رہتی ہے اور وہ پریشان رہتا ہے، اس کو پریشانی رہتی ہے، اور وہ ڈپریشن، خود مسلط ذہن پہ ہوں، کچھ خود ساختہ اندیشے، سمندر سے اٹھ کے گٹار جیسے اسی پہ چائی ہو جیسے، مطلب وہیں خود ہی سوال خود ہی جواب. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیپر لیں، نیگیٹو پازیٹیو تھاٹس کو کریں، اس کے اوپر لکھیں. تو آپ کا کیتھارسس، جیسے پیٹ خراب ہوتا ہے، جب تک آپ اس پیٹ کو صاف نہیں ہوتے تو آپ بے چین رہتے. اسی طرح انسان کا دماغ بھی ہے، آپ ان کو لکھ لیں، لکھیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ سمجھنا، فیصلہ کرنا آپ کے لیے کمفرٹ ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی ہے وہ میں بھی اس میں بھی شیئر کروں، جو انسان کے خیالات ہیں وہ ایج کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. تو آج آپ کے جو خیالات آپ لکھیں گے کل ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. پھر اگر کل وہی خیالات آج کے اگر ہوئے تو آپ کی پختگی کی علامت ہوگی. تو یہ جو پرندوں کی طرف، جیسے کبوتر پاکستان میں نا وہ چھتوں پہ لوگ جو ہے نا وہ ٹیمپٹیشن دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، تو یہ بھی پرندوں کی طرح ہوتے ہیں خیالات. اگر آپ نے اس کے پاس اپنے پاس لکھا نہیں، اس کو قابو نہیں کیا، تو وہ کسی اور کی چھت پہ چلا جائے گا، کسی اور کے مچان پہ جا کے بیٹھ جائے گا. تو برائٹ فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے. میں اس میں ایک مثال لیتا ہوں کہ اگر آپ سوچیں گے نہیں، ارد گرد غور نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، تو آپ بول نہیں سکتے. جب بول نہیں سکتے تو آپ لیڈر نہیں ہو سکتے. میں براک اوباما کی مثال دیتا ہوں کہ وہ اچھا لکھنے بولنے والے تو بہت جلدی 95 میں جرمنی میں جاب ڈھونڈ رہا تھا، پھر اچانک وہ پریزیڈنٹ بھی بن گیا کچھ سالوں، 10 سال کے اندر اندر. تو یہ دیز آر دا کوالٹیز. 20ویں نمبر پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ سے مدد مانگے، کوئی ہیلپ مانگے، تو آپ اس کو فری آف کاسٹ جو ہے نا اس کی سروس دیں، کیونکہ صلہ اللہ کی ذات کے پاس ہوتا ہے. آپ اگر اس میں کوشش کریں گے تو آپ جو ہے وہ اپنا جو ماحول ہوتا ہے، نیکی کا یہی تصور ہے کہ وہ آپ کا ارد گرد کا ماحول آپ کے فیور میں کر دیتی ہے. تو اس کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں. 21 نمبر پہ پھر میں یہ بات ہوں، ہمارے بچوں کو یا ہمیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں سیونگ کرنی نہیں سکھائی جاتی. یہ بہت ضروری نقطہ ہے جس کو میں دوسری دفعہ شاید ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لرن ٹو سیو ان یور لائف، سیونگ آف ایوری تھنگ. یہ اس پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو کچھ میری شاید بات صحیح سمجھ آ جائے. پھر 22ویں نمبر پہ میں نے جس چیز کو رکھا ہے کہ اپنے دماغ کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے دل کو ہمیشہ کھلا رکھیں، اور جو کھلا رکھتے ہیں وہ سکسیزفل ہوتے ہیں. کسی قسم کا لالچ نہیں رکھیں، بھوک نہیں رکھیں، ٹھیک ہے نا، گریڈ نہیں رکھیں. اوپن مائنڈیڈ، اوپن ہارٹ، اوپن آئیز، اوپن آرمز جو ہے نا، یہ آپ کا ایک زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. صلہ خدا کی ذات کے پاس ہوتا ہے. یہ بہت کم لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں. آپ لوگوں کے رویوں کو جو ہے نا اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. جب آپ کو لوگ دیکھیں گے، اگزامپل آپ بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نا کچھ اس میں سکھائے گا. پھر 23ویں نمبر پہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے رویوں، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، جو بھی آپ بولیں اس کے اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن جینیٹکس پہ بنایا ہے، جتنا نیچرل بنایا ہے، وہ اسی طرح آپ بیہیو کریں. جو آپ کا ایکچوئل نیچرل انسٹنکٹ ہے اسی کے اوپر کام کریں، اس کو بہتر کریں، اور اپنے آپ کو نیچرل رکھنے کی کوشش کریں.
اگر آپ کہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے پروفیسرز، ٹیچرز اور مینٹر کے ساتھ گزاریں. مجھے یاد ہے، میں کزن تھا تو اس کو فوٹوگرافی شاپ تھا، تو میں ایک استاد کے پاس لے گیا، تو اس نے کہا کہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ وہ ہے کہ جو استاد کو کام سے دور کر دے، یعنی اس کی ساری رسپانسبلٹی اپنے پاس لے لے اور وہ جو ہے وہ اس کو بیکار کر دے. دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی سپورٹ کرے کہ استاد جو سارے کا سارا کام اس سے لینا شروع کرے تو وہ بھی ایک چھوٹا استاد بن جائے گا. یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق تھا جو میں نے سوچا میں شیئر کروں، اور زندگی میں ہمیں بھی پریکٹیکلی یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. 25ویں نمبر پہ میں نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، برائیوں سے بچائیں، جو دوسری خرافات ہوتی ہیں ان سے بچائیں، صاف ستھرا کپڑا پہنیں، صاف ستھرا کپڑا پہنیں. فیشن جو ہے وہ زندگی میں سمپل رکھیں، اب سادے کپڑے پہنیں، سادہ فیشن اپنائیں، کیونکہ یہ فار ایور ہوتا ہے. ایلوس پرسلے بننا یا مائیکل جیکسن بننا یا محمد علی یا دلیپ کمار بننا، دیٹس ناٹ لائف. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود احسن تقویم میں پیدا کیا، تو آپ اپنا نام بنائیں، اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر کریں. 26ویں نمبر پہ میں نے ایک ریمائنڈر دینا چاہا ہے کہ وہ درخت جتنا زندگی میں بڑھنا چاہتا ہے اس کو اپنی جڑیں اتنی ہی نیچے مضبوط جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ تیز ہوا چلے گی، آندھی آئے گی تو وہ بہت جلدی گر جائے گا. یہ تیز آندھی ہوا جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ زندگی کے حادثات ہوتے ہیں، زندگی کے کچھ معاملات، عشق واردات پہ قائم، زندگی حادثات پہ قائم. تو یہ بہت اگر وہ نہیں ہوتا تو انسان جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. 27ویں نمبر پہ جس چیز کو میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں، جو ینگر جنریشن کا آج کل وہ معاملہ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ کوشش یہ کرو کہ نیند اپنی پوری رکھو، اپنی ایکسرسائز پوری کرو، تاکہ وہ کہتے ہیں نا ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ. اگر یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی تو نہ صرف آپ بیماریوں کا شکار ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کرنے میں بھی آپ کو مشکل ہوگی. یہ بہت اگنورڈ معاملہ ہے آج کے دور میں. اور 28ویں نمبر پہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے فیوچر کو اور زیادہ انشور کرنا چاہتے ہیں تو جو چیز آپ سیکھتے ہیں اس کو پریکٹس کرنے کے لیے اپنے فیملی ممبرز اور اپنے دوستوں کو بھی سکھائیں، تاکہ آپ جب اس کو ریوائز کریں گے تو آپ کی اس معاملے پہ گرپ جو ہے نا اور زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی. یہ بہت ضروری ہے. اور 29 پوائنٹ جو تھا، یہ 29واں پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ زندگی میں کامیابی ہمیشہ ٹیم ورک سے ہوتی ہے. انڈیویجول اپنا ویژن دے سکتا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اکیلا آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹیمیں ڈیولپ کرتے جائیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار یا اپنے جو قریبی لوگ ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، ان کو ان معاملات پہ ٹرین کریں، دوستوں کو ٹرین کریں، تاکہ کل وہ آپ کو آپ کے آبجیکٹیوز چاہے وہ پروفیشنل لائف کے ہوں یا دوسری زندگی میں، وہ ایک دوسرے کو آپ ہیلپ کر سکیں اور آسانیاں پیدا کر سکیں. آخر میں پھر وہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جو حاصل آپ کو وہ جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ